میرے انتہائی محترم دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، اللہ جل جلالہ عم نوالہ نے جو ہمیں ذمہ داری اس دعوت کے کام کی دی ہے، یہ ذمہ داری اور یہ دعوت کا کام ایک بڑا عظیم کام ہے۔ حضرت اقدس مولانا یوسف الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، اللہ جل جلالہ عم نوالہ نے مجھے قرن اول کا ہیرا دے دیا۔ قرن اول کا کیا دے دیا ہے؟ ہیرا۔ اور ہیرے کی قدر ہیرے والا ہی جانتا ہے۔ اگر ہیرا کسی بچے کے ہاتھ لگ جائے، جتنی دیر تک وہ اس کی چمک دمک سے متاثر ہوگا، اتنی دیر تک ہیرے سے کھیلے گا۔ جب وہ اس کی چمک دمک سے اس کا دل بھر جائے گا، وہ ہیرے کو چھوڑ کر کسی دوسرے کام میں لگ جائے گا۔ جس طرح ایک بچہ ہیرے کی قیمت نہیں جانتا، اس طرح ہم اس دعوت کی عظیم محنت کی قیمت نہیں جانتے۔ کیا کام یہ نبیوں والا کام ہے۔ انبیاء علیہ السلام اس کام کے لیے مبعوث کیے جایا کرتے تھے۔ یہ وہ بابرکت کام ہے۔ انبیاء علیہ السلام آ کر کہا کرتے تھے، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگو لا الہ الا اللہ کہہ لو کامیاب ہو جاؤ گے۔ ہر نبی کا کلمہ جو ہوا کرتا تھا وہ لا الہ الا اللہ کا کلمہ ہوا کرتا تھا۔ اس لیے سب سے پہلی کام اور سب سے بنیادی چیز اس وقت کام کرنے والوں کی سب سے بڑی ضرورت ہے یہ کہ کام کی عظمت دل کے اندر ہو، کام کا تعلق دل کے اندر ہو، کام کی اہمیت دل کے اندر ہو۔ حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی خان رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے خطبات میں یہاں تک لکھا ہے کہ جس چیز کی عظمت آدمی کے دل میں نہیں ہوتی اس سے فائدہ نہیں اٹھا پاتا۔ ایک ڈاکٹر کی اہمیت نہیں ہے تو اس کی دوا فائدہ نہیں کرے گی۔ ایک حکیم سے تعلق نہیں ہے، اس کی دوا پتہ نہیں کوئی حکیم ہے یہ ڈاکٹر ہے۔ اس لیے سب سے پہلی چیز جو ہم قرآن میں پڑھ رہے ہیں، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب ایسی کتاب ہے اس میں ریب برابر شک کی گنجائش نہیں ہے۔ اس طرح کتاب میں ریب برابر شک کی گنجائش نہیں ہے۔ جو اعمال کتاب لے کر آئی ہے اس میں بھی ریب برابر شک کی گنجائش نہیں ہے۔ جو انبیاء علیہ السلام کی مبارک زندگی کتاب بیان کر رہی ہے، جو احکامات اللہ تبارک و تعالی کی کتاب بیان کر رہی ہے، اس میں بھی ریب برابر شک کی گنجائش نہیں ہے۔ اس لیے میرے محترم اس بات کو سمجھنا چاہیے۔ حضرت اقدس مولانا محمد یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، محنت ہر شخص کر رہا ہے لیکن ہر محنت کرنے والا اپنی محنت میں کامیاب ہے، جبکہ ہر آدمی محنت اس واسطے کر رہا ہے کامیابی کو حاصل کرنے کے بعد۔ اللہ جل جلالہ عم نوالہ نے جس طرح دنیا میں آنے جانے کے راستے متعین فرمائے ہیں، اسی طرح کامیابی اور ناکامی کے راستے متعین فرمائے ہیں۔ چاہے آدمی غریب کے گھر میں آ رہا ہو، چاہے مالدار کے گھر میں آ رہا ہو، چاہے امیر کے گھر میں آ رہا ہو، چاہے فقیر کے گھر میں آ رہا ہو، چاہے شہر کے اندر آ رہا ہو، چاہے دیہات کے اندر آ رہا ہو، آنے کا ایک راستہ اللہ کی طرف سے متعین ہے۔ دنیا میں جانے کا ایک راستہ اللہ کی طرف سے متعین ہے۔ یہ نہیں کہا جائے گا مالدار کے گھر میں الگ راستے سے آدمی آ رہا ہے، غریب کے راستے میں گھر میں الگ راستے سے آ رہا ہے۔ ایک راستہ آنے جانے کا اللہ نے کیا فرمایا ہے؟ متعین فرمایا ہے۔ جس طرح آنے جانے کا راستہ دنیا میں متعین ہے، اسی طرح اس درمیانی زندگی کی کامیابی ناکامی کا بھی راستہ متعین ہے۔ ہم جسے کامیابی سمجھ رہے ہیں وہ کامیابی نہیں ہے، وہ ہماری نظر کا دھوکہ ہے۔ نظر کا دھوکہ کیا ہے کہ ایک دکان سے دو دکان ہو جائے ہم کامیاب ہو جائیں گے، ایک کاروبار سے دو کاروبار ہو جائے ہم کامیاب ہو جائیں گے، ایک تجارت سے دو تجارت ہو جائے ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ اللہ جل جلالہ عم نوالہ نے جو کامیابی بتائی ہے وہ یہ ہے، ومن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا الا متاع الغرور۔ جو آدمی دوزخ سے بچ گیا وہ کامیاب ہے، جو آدمی جنت میں داخل ہو گیا وہ کامیاب ہے۔ دنیا کی زندگی سوائے دھوکے کے کچھ نہیں۔ دنیا کی زندگی کیا ہے؟ یہ دھوکہ ہی دھوکہ ہے جو ہمیں نظر سے آ رہا ہے اور نظر آ رہا ہے۔ اب اس کامیابی کے حصول کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم والی وہ مبارک محنت ہے جو ان کے علیہ السلام لے کر آیا کرتے تھے۔ چیزوں سے یقین ہٹا کر عمل کی طرف یقین لے کر آنا، یہ اصل بنیادی محنت ہے۔ حضرت فرمایا دو قسم کی محنت دنیا میں چل رہی ہے۔ ایک محنت ہے دنیا والوں کی محنت، شیطانی محنت۔ شیطانی محنت کیا ہوتی ہے؟ اپنی زندگیوں کو لگا کر اپنی زندگیوں کو بنا کر دوسروں کی زندگیوں کو بگاڑنا۔ ایک ہوتی ہے انبیاء علیہ السلام والی محنت۔ انبیاء علیہ السلام والی محنت یہ ہوتی ہے کہ اپنی زندگی کو فکر کرتے ہوئے دوسروں کی زندگیوں کو بنانا۔ یہ کیسی زندگی ہے؟
انبیاء علیہ ایسی مبارک زندگی، اپنے گھر میں کھانے کو نہیں ہے، امت کی فکر ہو رہی ہے، پتھر مارے جا رہے ہیں، امت کی فکر ہو رہی ہے، طرح طرح کی تکالیفیں دی جا رہی ہیں۔ اشد الناس بلاء الانبیاء، سب سے زیادہ تکالیف میں رہنے والا اگر ہے تو وہ انبیاء علیہ السلام ہی، تو سب سے زیادہ حالات آتے ہیں۔ حضرت کا بڑا قیمتی بات ہے، فرمایا کرتے تھے تین قسم کی محنتیں ہیں۔ کتنے قسم کی محنت ہے؟ محنت کرنے والے لوگ تین قسم کے ہیں۔ ایک محنت ہے اپنی ذات کے اعتبار سے محنت، اس کے اعتبار سے محنت، میں کیسے نمازی بن جاؤں، میں کیسے روزے دار بن جاؤں، میں کیسے نیک صالح بن جاؤں، میں کیسے گناہوں سے بچنے والا بن جاؤں، یہ اپنی ذات کو سامنے رکھ کر محنت کر رہا ہے۔ دوسری محنت ہے علاقائی محنت، میں بھوپال کا رہنے والا ہوں، بھوپال والوں پر میں کیسی محنت کروں، میں بڑا علاقے کا رہنے والا ہوں، بڑا علاقے پر میں کیسی محنت کروں، یہ ہے علاقائی محنت۔ تیسری محنت ہے پورے عالم کو اپنی محنت کا میدان بنانا، اس کو محنت کا میدان بنانا، پورے عالم کو اپنی محنت کا میدان بنانا۔ حضرت فرمایا کرتے تھے پہلی محنت ہے وہ صالحین والی محنت ہے، دوسری محنت جو ہے وہ انبیاء علیہ السلام والی محنت ہے، تیسری محنت جو ہے وہ سید الانبیاء امام الانبیاء حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم والی محنت۔ یہ پہلی محنت کون سی ہے؟ صالحین والی محنت۔ میدان تینوں کے ایک ہی ہیں، لیکن تینوں کے ساتھ اجر الگ الگ ہے، تینوں کے ساتھ مدد الگ الگ ہے۔ جو اپنی ذات کو سامنے رکھ کر محنت کر رہا ہے ایک فرد کے اعتبار سے اجر ملے گا، ایک فرد کے اعتبار سے مدد ہوگی۔ جو اپنے علاقے کو سامنے رکھ کر محنت کر رہا ہے علاقے کے اعتبار سے اجر ملے گا، علاقے کے اعتبار سے مدد ہوگی۔ ہر نبی کو ایک قوم کی جانب بھیجا گیا، ہر نبی کو ایک ملک کی جانب، ایک علاقے کی جانب، ایک قوم کی جانب بھیجا گیا، لیکن امام الانبیاء سید الانبیاء حضور صلی اللہ علیہ وسلم والی مبارک محنت ایسی محنت ہے جو سارے عالم کے اعتبار سے محنت ہے، سارے عالم۔ اس لیے میرے محترم دوستو سب سے پہلے اس کام کے لیے مزاج نبوت ہونا چاہیے۔ نبیوں والا کام نبیوں والے مزاج سے چلتا ہے۔ ہمارا حضرت فرماتے ہیں کار نبوت کے لیے سب سے بنیادی شرط، کار نبوت کے لیے سب سے بنیادی شرط وہ مزاج نبوت کا ہونا ہے۔ کار نبوت کے لیے سب سے بنیادی شرط کیا ہے؟ مزاج نبوت کا ہونا ہے۔ جب تک مزاج نہیں ہوگا نبیوں والا کام سمجھ میں نہیں آئے گا۔ دنیا کے چھوٹے چھوٹے شعبے اپنے مزاج سے ہٹ کر نہیں چلتے۔ ایک ڈاکٹر آدمی ہے وہ ڈاکٹری والا مزاج لے کر چلتا ہے، ایک انجینئر ہے وہ انجینئر والا مزاج لے کر چلتا ہے، ایک تاجر ہے وہ تاجر والا مزاج لے کر چلتا ہے، ایک کاشتکار ہے چھوٹی سی زمین ہے اپنی چھوٹی سی زمین وہ اس میں کاشتکاری کے مزاج سے کرے گا۔ یہ موسم فلاں چیز کا ہے، اس وقت پانی دینا ہے، اس وقت دانا ڈالنا ہے، اس وقت نگرانی کرنی ہے، اتنا انتظار کرنا ہے۔ جب اپنی ایک چھوٹی سی زمین پر اپنی مرضی سے کاشتکاری نہیں ہو سکتی، ساری دنیا کے اندر دین اپنی مرضی سے کیسے ہو سکتا ہے، اور پوری دنیا کے اندر دین اپنی مرضی سے کیسے آ سکتا ہے؟ اس بات کو اچھی طرح سمجھیں۔ اس واسطے جس طرح ہمارا ایک کا قبلہ بیت اللہ ہے، ساری دنیا میں اگر نماز پڑھی جائے گی تو بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی جائے گی۔ دنیا میں آپ کہیں بھی نماز پڑھ لیجئے، نماز کا قبلہ تبدیل نہیں ہوگا، چاہے بیت المقدس میں نماز کیوں نہ پڑھ رہے ہو۔ اس طرح جہد کا قبلہ بیت اللہ ہے، اسی طرح قیامت تک جوہد کا قبلہ مدینہ منورہ ہے۔ جوہد کا قبلہ کیا ہے؟ محنت کا قبلہ مدینہ منورہ۔ جب تک مدینے والی محنت نہیں ہوگی علاقوں کے اندر دینداری نہیں آئے گی۔ مدینہ منورہ کے اندر اعمال کی فضا تھی، مدینہ منورہ کے اندر اعمال کو لے کر حضرات صحابہ فضا کرتے رہے۔ اس زمانے میں اپنے دین کے اوپر استقامت کے نہ ہونے کی سب سے بنیادی وجہ یہ ہے وجوہات میں سے کہ مسلمان نے اپنے دین کی طرف دعوت دینا چھوڑ دیا۔ مسلمانوں نے اپنے دین کی طرف کیا دینا چھوڑ دیا ہے؟ دعوت دینا چھوڑ دی مسلمانوں نے اپنے دین کی طرف، اور اپنے دین کی طرف دعوت دینا چھوڑ دینے کی وجہ سے دین کی اہمیت دلوں سے نکلتی چلی جاتی ہے۔ اس چیز کو مسلمان اس عمل کی طرف مسلمان بلانا بند کر دے گا، اس عمل پر جمنا بھی مشکل ہو جائے گا۔ اس عمل پر جمنا حضرات صحابہ رضی اللہ اجمعین اپنے پورے دین کے داعی ہوا کرتے تھے۔ حضرات صحابہ رضی اللہ اجمعین اپنے پورے دین کی طرف بلانے والے ہوا کرتے تھے۔ حضرات صحابہ رضی اللہ اجمعین دین کی دعوت ہونے کی وجہ سے باطل کی ہمت نہیں ہوا کرتی کہ انہیں اپنے دین کی طرف بلا لیا۔ حضرت فرمایا کرتے تھے انسان دو حال سے خالی نہیں ہے، یہ تو اپنے دین کا داعی ہوگا جو ہزار بار اللہ نہ کرے یہ باطل کا مدعو ہو کر رہ جائے۔ آج مسلمانوں نے سنتوں کی دعوت دینی چھوڑ دی، آج مسلمانوں نے لباس کی دعوت دینی چھوڑ دی، آج مسلمانوں نے نماز کی دعوت دینی چھوڑ دی، آج مسلمانوں نے زکات کی دعوت دینی چھوڑ دی۔ جو چیز مسلمان کی دعوت سے نکل رہی ہے وہ مسلمان کی زندگی سے نکل رہی ہے، وہ مسلمان کی زندگی سے نکل رہی ہے۔
چھوٹی چھوٹی چیزیں مسلمان کو تبدیل کر دیتی ہے. یہ مسلمان وہ تھا جو اکیلا پورے علاقے کو تبدیل کر دیا کرتا تھا, پوری قوموں کو تبدیل کر دیا کرتا تھا, چلنے والوں کے رخوں کو تبدیل کر دیا کرتا تھا. ایسا داعی تھا مسلمان اپنے دین کے اوپر, اور ایسا جمع ہوا تھا مسلمان اپنے دین کے اوپر کہ بڑی سے بڑی طاقتیں مسلمان کو سے ہٹا دی. بڑی سے بڑی طاقتیں مسلمان کو اس کے دین سے ہٹا دی. اس واسطے بڑی دین کی بات ہمارا حضرت فرماتے ہیں. کیا فرماتے ہیں؟ عبداللہ ابن حذافہ رضی اللہ عنہ کا واقعہ بیان کرتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ عبداللہ ابن حذافہ رضی اللہ عنہ کا واقعہ بیان کرتے ہیں. یہ روم کی سرحد پر دعوت کا کام کر رہے ہیں, دین کا کام کر رہے ہیں. روم کے بادشاہ طاغیہ نے عبداللہ ابن حذافہ کو گرفتار کروایا. عبداللہ ابن حذافہ رضی اللہ عنہ جب گرفتار کر کر بلوایا تو سب سے پہلی چیز جو مسلمان کے اوپر آتی ہے, کوئی بڑا اہم واقعہ ہے, آپ کو بیان کرتے ہیں. سب سے پہلی چیز جو باطل مسلمانوں کے اوپر حملہ کرتا ہے وہ لالچ کا حملہ کرتا ہے. اس کا حملہ لالچ, یہ لالچ دے گا کہ بھائی تم ہمارے یہاں نوکری پر آ جاؤ, ہم تمہیں اتنی تنخواہ دیں گے, تم ہماری تجارت قبول کر لو, تم ہمارا عہدہ قبول کر لو, تم ہمارا مرتبہ قبول دیا ہوا مرتبہ قبول کر لو, تم ہمارا دیا ہوا رتبہ قبول کر لو. یہ مسلمان لالچ میں آ کر اپنے دین کو چھوڑ دیتا ہے. اس میں آ کر لالچ میں آ کر سب سے پہلا حملہ ہوتا ہے باقی مسلمان کے اوپر. عبداللہ ابن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سے حملہ ہوا. کہنے لگا بادشاہ تم ہماری بات کو مان لو, ہمارے دین کو قبول کر لو, ہم تمہیں اپنی بادشاہت میں شریک کر لیں گے. فرمانے لگے تمہاری بادشاہت نہیں, عرب کی ساری بادشاہتیں بھی اگر مجھے مل جائے میں پلک جھپکنے کے بقدر بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کو چھوڑنے کے لیے تیار ہوں. یہ تھے مسلمان. آج دیکھیں اوپر سے لے کر نیچے تک مسلمان تبدیل ہو گیا. اس کا چہرہ بدل گیا ہے, اس کی زبان بدل گئی ہے, اس کے نماز کے اوقات بدل گئے ہیں, اس کا لباس بدل گیا ہے. کیا کہتا ہے کہ مجبور ہوں؟ ہرگز بھی کوئی مجبوری نہیں ہے, ہو نہیں سکتا کہ ایک مسلمان سنت پر عمل کرنا چاہے, ایک مسلمان دین پر عمل کرنا چاہے, دنیا کی کوئی طاقت اسے روکے. ایسی آج تک دنیا میں کوئی طاقت نہیں بچی. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. جو آدمی اللہ کے واسطے قدم اٹھاتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کے واسطے راستوں کو کھولتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی اللہ کا وعدہ ہے. حضرت فرمایا کرتے تھے ساتوں زمین لوہے کی ہو جائے, ساتوں آسمان لوہے کے ہو جائیں, ان 14 طبق لوہے کے طبق کے درمیان میں اگر کوئی مسلمان اللہ کے واسطے قدم اٹھائے گا, اللہ ان 14 طبق سے نکلنے کا راستہ بنا دے. ان میں سے اللہ کا وعدہ تھوڑی ہو سکتا ہے. یوسف علیہ السلام دروازوں کے اندر دروازے, دروازوں کے اندر دروازے, اس کے اندر یوسف علیہ السلام ہے. گناہ کی طرف آمادہ کیا جا رہا ہے. اب قدم اٹھایا, جس دروازے پر پہنچا کرتے تھے وہ دروازہ کھل جایا کرتا تھا, جس دروازے پر پہنچا کرتے تھے وہ دروازہ کھل جایا کرتا تھا, جس دروازے پر پہنچا کرتے تھے وہ دروازہ کھل جایا کرتا تھا. اور گواہ بھی جو بنایا اللہ نے ایک چھوٹے سے بچے کو اس کی پاکی پر گواہ بنایا. وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. یہاں جس کو بیان کیا جا رہا ہے وہاں سے گمان اللہ روزی دیتے جہاں انسان کا گمان بھی نہیں کرتا, جہاں انسان کا گمان بھی نہیں کرتا. میرے محترم دوستو, اصل سب سے پہلی چیز جب انسان نے عبداللہ ابن حذافہ سے کہا گیا, جب لالچ کا انکار کر دیا, اب دوسرا مرحلہ آتا ہے خوف کا مرحلہ. دیکھو دونوں باتیں سمجھنا اچھی طریقے سے, ایک طرف لالچ, ایک طرف خوف. اب یہ نہیں ہے دنیا قبول نہیں کرتے تو ڈرو ہمارے سے, ہمیں ان دونوں چیزوں مرحلوں سے گزارنا پڑا. اب ان کو ڈرایا گیا, ان کے واسطے سنی تیار کی گئی, تیر اندازوں کو بلایا گیا, ان کے قریب سے تیروں کو گزروایا گیا کہ شاید ہماری بات کو قبول کر لیں. بات کا انکار کر دیا, نہیں ہمیں تمہاری بات قبول نہیں ہے. ہمارا حضرت فرماتے جب مسلمان اپنے دین کو لے کر لالچ اور خوف کے مرحلے سے گزر جائے گا, اب اللہ کی طرف سے وہ انعام ملے گا جو اصل مقصود ہے, وہ انعام ملے گا جو عند اللہ محبوب ہے, وہ انعام ملے گا جو اصل مطلوب ہے. وہ کیا ہے؟ اپنی جان کی حقارت دین کے مقابلے میں پیدا ہو جائے. اپنی جان کی حقارت جس دن اپنے دل کے اندر جان کی حقارت پیدا ہو جائے نا, اس دن دیکھو کیا مزہ ہے زندگی گزارنے. میری دکان کی کوئی حیثیت نہیں, میرے کاروبار کی کوئی حیثیت نہیں, میرے بیوی بچوں کی کوئی حیثیت نہیں, میرا سب کچھ اللہ کے لیے قربان ہے. یہ ہے اصل جان کی حقارت. میری اپنی جان کی حیثیت نہیں ہے دین کے مقابلے. یہ اللہ تعالیٰ
اس وقت دیکھ کے اندر ڈالا جانے لگا، رونے لگے پانی کو دیکھ کر. بادشاہ خوش ہوا کہ اب بات کو قبول کر لیں گے. فرمانے لگے میں اپنی جان کی حقارت کے اوپر رو رہا ہوں، ایک ہی جان ہے جو دیکھ کے اندر جو ختم ہو جائے گی. کاش جس سے میرے جسم کے اوپر بال ہے اتنی میری جانیں ہوتی، میرے جسم کے اوپر جتنے روئے ہیں اتنی میری جانیں ہوتی. میں ایک ایک جان کر کے اللہ کے راستے میں قربان کرتا، ایک ایک جان کر کے کام قربان کرتا اللہ کے راستے. بس میرے محترم دوستو، اب یہ ہمارا مزاج بننا چاہیے. دعوت کا طریقہ کار ہمارے سامنے ہو. ابھی ہماری نظروں کے سامنے سے دعوت کا وہ طریقہ کار ہٹا ہوا ہے جو طریقہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا. کیا طریقہ کار ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات سے اپنے آپ کو تھکایا کرتے تھے. کوئی بات کو شکر رسول جس طرح عبادات متعلق ہے جسم سے، اسی طرح دعوت کی محنت کی متعلق ہے جسم سے. جس طرح عبادات آلات اور مشینوں سے ادا نہیں ہوتی، اسی طرح دعوت کی آلات اور مشینوں سے صرف ادا نہیں ہوتی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر کی گشت دیکھیے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بے قرار بے چین ہوتا دیکھیے، کے پاس جانا دیکھیے، ایک ایک کی خوشامد کرنا دیکھیے. اپنی ذات سے تھکانا حضرت فرمایا کرتے تھے داعی کا مجاہدہ مدعو کی ہدایت کا ذریعہ بنتا ہے. داعی کے مجاہدے کی عند اللہ ایک مطلوبہ سطح ہے. جب داعی کا مجاہدہ بڑھتے بڑھتے اس مطلوبہ سطح تک پہنچ جاتا ہے، اللہ ہدایت کے فیصلے فرماتے ہیں. جب داعی کا مجاہدہ بڑھتے بڑھتے کہاں پہنچ جاتا ہے؟ اللہ کے یہاں ایک مطلوبہ سطح ہے داعی کے مجاہدے کی. جب داعی کا مجاہدہ بڑھتے بڑھتے اس مطلوبہ سطح تک پہنچ جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالی ہدایت کا فیصلہ فرماتا ہے. یہ صبح سے لے کے شام تک کا یہ معمول بنے ہمارا. اس طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک آدمی کے پاس چل کر جا کر دعوت کیا کرتے تھے، ایک ایک آدمی کو خوشامد کیا کرتے تھے، ایک ایک آدمی کو آمادہ کیا کرتے تھے، ایک ایک آدمی کو تیار کیا کرتے تھے. ایسا مزاج ہمارا دعوت کے اندر بننا چاہیے. اب یہ مزاج تیزی کے ساتھ ختم ہوا چلا جا رہا ہے. ابھی مزاج تیزی کے ساتھ کیا ہو رہا؟ ختم. حضرت مولانا یہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اعتماد کے لوگوں میں سے بڑے مزے کی بات بیان کیا کرتے تھے. فرمایا کرتے تھے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی دو حصوں کے اندر ہے. ایک مکہ مکرمہ کی زندگی، ایک مدینہ منورہ کی زندگی. حضرت مولانا صاحب کچھ مخصوص کو بڑے اہتمام سے سنایا کرتے تھے. مکہ مکرمہ کی زندگی خوف کے ماحول ہے، کوئی بات کو سننے والا نہیں ہے، چھپ چھپ کر دعوت دی جا رہی ہے، چھپ چھپ کر نمازیں پڑھی جا رہی ہے، کمرے بند بند کر کے نمازیں پڑھی جا رہی ہیں، گھر بند کر کے نمازیں پڑھی جا رہی ہیں. یہ مکہ مکرمہ کی زندگی ہے. اور مدینہ منورہ کی زندگی اس کے بالکل برعکس ہے. وہاں کیا ہے کہ لعاب مبارک صحابہ رضی اللہ اجمعین زمین پر گرنے نہیں دے رہے، ہاتھ میں لے کر جسم سے مل رہے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیشاب کو پی رہے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی مبارک سے نکلے ہوئے خون کو وہ صحابی پی رہے ہیں. ایسی محبت کرنے والا عملہ ہے مدینہ منورہ کے اندر، ایسا حفاظت کرنے والا عملہ مدینہ منورہ کے اندر دونوں دیکھنے لگا ایسے نمبر ہے. ایسے استقبال مدینہ منورہ. ایک عجیب و غریب بات ہے حضرت مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ فرمایا کرتے تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ محنت مکہ مکرمہ میں تھا، ایک ایک آدمی کے پاس بات کو لے کر جانا، وہی طریقہ محنت مدینہ منورہ استقبال میں کام کی ترتیب کو تبدیل نہیں ہوتی. مکے میں جا کر اللہ دوسری کو دعوت دے رہے، مکے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک آدمی کو جا کر دعوت دے رہے. حیات صحابہ میں حضرت نے بڑے مزے کا واقعہ نقل کیا ہے، بڑا عجیب و غریب عبرتناک واقعہ نقل کیا ہے. یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت، ایک مرتبہ دعوت دینے کے واسطے گئے، تین کفار کھڑے ہوئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعوت دی. تینوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا انکار کیا، بڑی سختی سے انکار کیا. ایک نے کہا کہ میرے فنا دادا ہے دنیا سے رخصت ہو گئے، اگر وہ دوبارہ زندہ ہو کر آ جائیں اور آپ کے بات کے اوپر قبول کر لیں تو میں آپ کی بات کو قبول کر لوں گا. دوسرے نے کہا نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، اگر آسمان سے اللہ جل جلالہ عم نوالہ تمام فرشتوں کے ساتھ اتر کر آ جائے پھر بھی میں آپ کی بات کو قبول نہیں کروں گا. تیسرے نے کہا آسمان پر سیڑھی لگ جائے اور آپ جا کر لکھوا کر لے کر آ جائیں پھر بھی میں آپ کی بات کو قبول ہوگی. بات اللہ کے رسول. یہ ہے اصل داعی کا مزاج جو بہت اہتمام سے آپ سے کہنا چاہتا ہوں. کہتے ہیں کہ جنہوں نے صبح میں اتنی سختی کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا رد کیا، جب شام میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دوبارہ ان سے ملاقات ہوئی، اس طرح اللہ کے رسول کو دعوت دے رہے تھے گویا کہ آج سے پہلے کبھی ملاقات نہیں ہوئی، آج سے پہلے کبھی کیا نہیں ہوئی. اب بہت جلدی مایوس ہو جاتے ہیں. طبیعت کے اندر مایوسی نہیں آنی. لا تیأسوا
من روح الله انه لا يئس من روح الله الا القوم الكافرون. یہ داعی کا مزاج ہوتا ہے. حضرت کو بیان ہے اس کے اوپر یہ فرمایا کرتے ہیں بیان کے اندر کہ جتنا داعی کو دبایا جائے، جتنا داعی کو ستایا جائے، جتنا داعی کے اوپر حالات آئے، اصل داعی وہ داعی ہے کہ اس کا یقین پہلے سے زیادہ بڑھا، اس کا یقین پہلے سے زیادہ مخالفت سے کمزور پہ ہوتا آدمی، مخالفت میں آدمی مزید مضبوط ہوتا ہے. یہ ہے سچا ہے. یہ چیز نبوت میں بھی ملتی ہے، یہ چیز خلافت میں بھی ملتی ہے. یہ چیز نبوت میں بھی ملتی ہے، یہ چیز صدیقیت میں بھی ملتی ہے. دونوں جگہ ایک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چچا کے بعد سارے کفار مکہ جمع ہو کر آئے، قریش جمع ہو کر آئے. آپ اپنے مدینے کو سمجھائیے، دیکھیے ہمارے دین کا انکار کرتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا گیا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، دیکھا سارے قریش جمع ہے. ابو طالب نے کہا ہے میرے بھتیجے دیکھو تمہاری قوم کیا کہہ رہی ہے، ان کی بات کو لے لو. فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم راوی کہتے ہیں میری آنکھوں کا منظر ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے آسمان کی طرف سے. وہ فرمایا تم میں سے کوئی جا کر سورج میں سے شعلہ نکال کر لے کر آ جائے. یہ بات ممکن ہے دائیں ہاتھ میں میرے سورج رکھ دیا جائے، بائیں ہاتھ میں چاند رکھ دیا جائے، یہ بات ممکن ہے. کیا ساری دنیا کا خزانہ الگ الگ روایت، لیکن جس محنت کو میں لے کر آیا ہوں میں اس محنت کو نہیں چھوڑ سکتا. جب اللہ ہمارے دنیا میں دین کو قائم فرما دے یہ میں محنت کرنے کا راوی کہتے ہیں اللہ کے راستے سے واپس آئے حضور اکرم صاحب، چہرے کے اوپر مٹی کے آثار، کپڑوں کے اوپر مٹی کے آثار. بیٹی دیکھ کر رونے لگی، ابا جان کب تک یہ ہمارے ساتھ ہوتا رہے گا، کب تک ہم یہ کرتے رہیں گے. اے میری بیٹی مایوس نہ ہو، کوئی کچا پکا گھر ایسا باقی نہیں رہے گا جہاں اللہ میرے باپ کا دین داخل نہ کر دے. عزت والے عزت کے ساتھ قبول کریں گے، جو عزت کے ساتھ قبول نہیں کریں گے ذلیل و رسوا ہو کر بات کو قبول کرنا پڑے گا. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ منع کر رہے، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ منع کر رہے، انصار منع کر رہے، مہاجرین منع کر رہے. اس زمانے میں آپ بیٹھ کر سوچئے چاروں طرف انتقام کا ماحول پھیلا ہوا ہے، ایسے میں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جماعت کو روانہ کر رہے اور کیسی مضبوطی کے ساتھ جماعت کو روانہ کر رہے. رسی برابر بھی کسی نے زکات کو روکا تو اس کے لیے بھی جماعت کو روانہ کر. یہ عزم تھا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ. اب راوی یہ کہتے اس کے بعد یہ نتیجہ نکل کر آیا. میں مدینہ منورہ میں داخل ہوا، ایک آدمی کا چہرہ چوم رہا ہے بے قرار ہو کر بے چین ہو کر. میں نے پوچھا کون ہے یہ چہرہ چومنے والا؟ کہنے لگے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ چہرے کو چومنے والے. کس کا چہرہ چوم رہے ہیں؟ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چہرہ چوم رہے اور چہرہ چوم کر کہہ رہے تم عمر اور آل عمر کی ساری نیکیاں لے لو، اپنی زندگی کی ایک رات اور ایک دن گزر حیات و صاحب حضرت نے وہ ایک رات جس رات آپ نے غار ثور میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزاری تھی راتوں میں سے، اور وہ ایک دن جس دن اللہ کے رسول دنیا سے رخصت ہوئے، اللہ نے آپ کے ذریعے امت کو سنبھالا. تو دل کے اوپر بات کو لیجیے سنو، اپنے آپ کو ڈالنا اس محنت کے اوپر ہے جس پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ کر گئے. یہ ہمارے کام کا مقصد ہے، یہ ہمارے کام کی بنیاد ہے، یہ ہمارے کام کی منزل ہے. یہ اچھی طرح سمجھ کر جائیے. جب آدمی سفر کو شروع کرتا ہے دو چیزوں کو بنیاد بنا، جب آدمی سفر کو شروع کرتا ہے تو دو چیزوں کو بنیاد بنا. جب آدمی سفر کو شروع کرتا ہے تو دو چیزوں کو بنیاد بناتا ہے. کتنی چیزوں کو؟ دو چیزوں کو. ایک آدمی کا مقصد ہوتا ہے، ایک آدمی کی منزل ہوتی ہے. دیکھو بہت اچھی طرح بات کو سمجھ کرتا ہے. ایک آدمی کا کیا ہوتا ہے؟ مقصد ہوتا ہے، اور ایک آدمی کی کیا ہوتی ہے؟ منزل ہوتی ہے. سمجھدار آدمی وہ ہے جو دونوں چیزوں کا تعین کر کے گھر سے باہر نکلے. سمجھداری کی علامت ہے. یہ کس کی علامت ہے؟ سمجھداری کی علامت. دونوں چیزوں کا تعین کر کے گھر سے باہر نکلے. میں مسجد جا رہا ہوں نماز پڑھنے کے لیے، نماز پڑھنا میرا مقصد ہے، مسجد جانا میری منزل ہے. میں جا رہا ہوں ڈاکٹر کے پاس دکھانے کے واسطے، اسپتال میری منزل ہے، ڈاکٹر کو دکھانا میرا مقصد ہے. میں جا رہا ہوں بازار سامان خریدنے کے واسطے، بازار میری منزل ہے، سامان خریدنا میرا مقصد ہے. مقصد اور منزل کے تعین کے بغیر باہر نکلنے والے کو ہماری زبان میں بیوقوف کہا جاتا ہے. اس کا کوئی وقوف ہی نہیں، کہیں کھیلنے نہیں، پتہ ہی نہیں گھر سے کیوں. جتنی پوری دنیا کے اندر نقل و حرکت چل رہی ہے، جماعتیں چل رہی ہیں، اللہ کے راستے میں جماعتیں پھر رہی ہیں، ان کی ایک منزل ہے، ایک مقصد ہے. مستقل طور پر مقصد کیا ہے؟ حضرت فرمایا کرتے تھے ہمارا مقصد اور ہمارے کام کا اگر کوئی نام ہوتا، میں نے اس کام کا کوئی نام نہیں رکھا، ہمارے کام کا اگر کوئی نام ہوتا تو تحریک
ایمان. حضرات صحابہ جیسا ایمان ہمارا بنے، یہ ہمارے اس کام کا بنیادی مقصد ہے. جب تک ہم اسے مقصد نہیں بنائیں گے نا کہ کچھ طرح کا چیلے کب تک لگانے، 4 مہینے کب تک لگانے، جو خروج ہمیں کب تک کرنا ہے، گشت ہمیں کب تک کرنا ہے، ملاقاتیں ہمیں کب تک کرنی ہے، یہ ایمان کے حلقے ہمیں کب تک لگانے ہیں، کب تک ہمیں پھرنا ہے، کوئی کوٹا تو ہوگا اس کا. حضرت فرمایا کرتے تھے اس کام میں کوئی چبوترا نہیں ہے قربانیوں کا، اس کام میں تو قربانی کی سیڑھیاں. چبوترے پر جا کر آدمی رک جاتا ہے، سیڑھیوں پر آدمی چلتا چلا جاتا ہے. چبوترا ہوتا ہے نا، ان کا کوٹا پورا ہو گیا، 3 مرتبہ 4 ماہ لگ گئے، بیروز کا وقت لگ گیا، 2 ماہ نظام الدین لگ گئے، مستورات کا چنہ لگ گیا. اب ہم تبلیغی کوٹے سے فارغ ہو گئے. کوٹے سے کوئی فرق نہیں. تابعی کہتے ہیں 30 سے زیادہ صحابہ سے میری ملاقات ہوئی ہے. میں نے دنیا سے جاتے ہوئے ان 30 میں سے ہر صحابی کو اپنے ایمان کے بارے میں فکر مند بھی پایا. اپنے ایمان کے بارے میں کیا پایا؟ یہ کرتے کرتے مرنا اور مرتے مرتے کرنا کا. نمبر دوسری چیز اور بنیادی وہ ہماری منزل حضرات صحابہ رضی اللہ اجمعین والا وہ مبارک بستی. حضرات صحابہ رضی اللہ اجمعین فرمایا کرتے تھے باعتبار عبادت کے، باعتبار دعوت کے، جہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امت کو چھوڑ کر گئے ہیں، دوبارہ امت اسی مقام پر آ جائے، وہ اس کام کی اصل منزل پر آ جائے. اصل کیا آ جائے گی؟ اب اس کے لیے ہماری جماعتیں اللہ کے راستے میں نکل رہی ہیں. آپ حضرات نکلتے ہیں اللہ کے راستے میں، سب سے پہلی چیز اس منزل کے حصول کے لیے، سب سے بنیادی مقصد اس منزل کے حصول کے لیے، سب سے بنیادی راستہ اس منزل کے حصول کے لیے، وہ اپنی مسجدوں کو مسجد نبوی کے طرز پر آباد کرنا. اپنی مسجدوں کو بڑی اہم بات آپ دیکھو، یہ ہمارے کام کی اصول ہے، یہ ہمارے کام کی بنیاد ہے. حضرت اقدس مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے میں نے دنیا کی مختلف تحریکیں دیکھی، میں نے دنیا کی مختلف تنظیمیں دیکھی، میں نے دنیا کی مختلف جماعتیں دیکھی، میں دنیا پھری ہے میں، لیکن 3 کام حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے کام میں ایسے دیکھے ہیں کہ جس کی وجہ سے مجھے اللہ کی ذات عالی سے امید ہے کہ یہ کام دیر تک جائے گا، یہ کام دور تک جائے گا. 3 خصوصیت بیان کیا کرتے تھے اس کام کی، سمجھیے اچھی طریقے سے. سب سے پہلے خصوصیت بیان کیا کرتے تھے کہ یہ لوگوں کو اللہ کے راستے میں نکالتے ہیں. یہ نہیں کہا جاتا کہ فلاں امیر صاحب ہے، فلاں حضرت ہے، فلاں وہ ہے، فلاں وہ ہے، ان کو اب نکلنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کو کوئی ایک آدمی ایسا نہیں ملے گا جس کے بارے میں کہا جاتا. حضرات صحابہ رضی اللہ اجمعین کی طرح جس طرح وہ ایوب انصاری بڑھاپے میں پھر رہے، حضرت جبار رضی اللہ عنہ بڑھاپے میں پھر رہے، عمر ابن جموح لغیبت کے ساتھ پھر رہے، حضرات صحابہ رضی اللہ اجمعین آخر عمر تک ان کے تقاضوں کے لیے پھرا کرتے تھے. وہ مزاج ہر آدمی سمجھنا چاہیے. نمبر دوسری چیز فرمایا کرتے تھے دنیا میں کہیں بھی یہ جماعتیں چلی جائے، چاہے وہ امریکہ ہو، چاہے وہ افریقہ ہو، چاہے وہ شہر ہو، چاہے وہ دیہات ہو، دنیا میں کہیں بھی یہ جماعتیں چلی جائے، سوائے اللہ کے گھر کے کسی گھر پہ یہ قیام نہیں کرتی. یہ نمبر دوسری. نمبر تیسری چیز فرمایا کرتے تھے کہ اپنا جان اپنا مال لے کر اللہ کے راستے میں نکلتے. اپنا جان لے کر اپنا مال دنیا میں کہیں آپ کو دنیا میں نہیں ملے کوئی استعمال کہ ہم آئے آپ کے یہاں 3 دن ہم آپ کی مسجد میں رہیں گے، آپ کے بے نمازی نمازی بن جائیں گے، آپ کی مسجد آباد ہو جائے گی، مشورہ آپ کی مسجد میں شروع ہو جائے گا، نوجوان طبقے کے اندر دینداری آ جائے گی. اتنا خرچہ اتنا کرایہ آپ کو ہمارا دینا پڑے گا. فرمایا کہیں دنیا میں ایسی جماعت نہیں ملے، ایسا کچھ نہیں ملے گا پوری دنیا میں. اپنے جان اپنے مال کے ساتھ بس میرے محترم دوستو، اس میں سب سے پہلی اہمیت کی چیز یہ ہے کہ ہمارے جانے کی مسجدوں کے اندر سب سے پہلا ہمارا قیام ہو. دیکھو یہ ایمان کے حلقے مسجدوں کے اندر قائم ہو. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد نبوی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلا جو عمل مدینہ منورہ آ کر کیا ہے وہ مسجد کو قائم کیا ہے. اپنے گھر بعد میں بنائے، اللہ کے گھر کے بنانے کی سب سے پہلے تھی. اب وہ ایوب انصاری کے گھر میں ٹھہرے ہوئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسجد کی تعمیر ہو رہی ہے. مسجد کی تعمیر خود پتھر اٹھا کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تعمیر کرتے ہیں. بڑی قیمتی بات ہے. جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم والے اعمال ہماری مسجدوں کے اندر آئیں گے، اس سے ہماری زندگیوں کے اندر 3 قسم کی تبدیلی آئے گی. ہماری زندگیوں کے اندر کیا آئے گی؟ 3 قسم کی. سب سے پہلی تبدیلی آئے گی انفرادی زندگیاں بدلے گی. نمبر دوسری تبدیلی آئے گی علاقے کا، تو دوسری تبدیلی آئے گی گھروں کا ماحول بدلے گا. نمبر تیسری تبدیلی آئے گی
پوری بستی پورا علاقہ ایسا بن جائے گا جیسا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک بستی مدینہ منورہ تھی. عجیب و غریب بات ہے یہ کہ تینوں چیزیں سیرت کے اندر پائی جاتی ہیں. تینوں چیزیں پائی جاتی ہیں صحابہ کی مبارک. ہماری انفرادی سب سے پہلے زندگی بندگی. انفرادی زندگی کے نہ بدلنے کی بڑی بنیادی وجہ یہ ہے ہماری انفرادی زندگی گناہوں کی عادی بن چکی ہے. ہماری زندگی انفرادی معصیت کی عادی بن چکی ہے. جب تک کہ گناہوں کے اندھیروں سے اعمال کی روشنی میں نہیں آئے گی اس وقت تک تبدیلی نہیں آئے گی. اتنے واقعات ایسے ہوتے ہیں جہاں انفرادی طور پر حضرات صحابہ رضی اللہ مجمعین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے. آنے والوں کی نیت الگ الگ ہے, آنے والوں کی نیت الگ الگ ہے, لیکن ایسا ماحول حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک مسجد کے اندر بنا ہوا ہے جو اس ماحول میں آ رہا ہے وہ آ کر تبدیل ہو رہا ہے. بس اس بات کو دل کے اوپر لے لو. اپنی مسجدوں کو ایسے اعمال سے آباد کرنا ہے کہ ہر آنے والا بدل جائے. ہماری اکرمہ ابن ابی جہل مکہ مکرمہ میں آئے, طفیل بن الدوسی مکہ مکرمہ میں آئے, عدی ابن حاتم مدینہ منورہ میں آئے, تمام ابن اسال مدینہ منورہ میں آئے, عمیر ابن وہب مدینہ منورہ میں آئے. یہ آنے والے الگ الگ نیت سے آ رہے ہیں. عمیر ابن وہب نعوذ باللہ اللہ کے رسول کو قتل کرنے کے ارادے سے آئے. طفیل بن عمرو الدوسی کان کے اندر روئی گھسائے ہوئے بات سننے کے لیے تیار نہیں, اس طرح آئے ہیں. اکرمہ ابن ابی جہل مکہ مکرمہ کے فتح کے بعد حالات دیکھنے کے واسطے آئے ہیں. ثمامہ ابن اسال زبردستی کھینچ کر لائے گئے, آنے کے واسطے تیار نہیں ہے. واصلہ ابن اسقا بات کو قبول کرنے کے ارادے سے آئے کہ ہر ایک کی نیت الگ آنے کی, لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک کی طرف خود چل کر جاتے, ہر ایک کو خود لے کر بیٹھتے, ہر ایک کو خود لے کر سمجھا ہے. ایسا ماحول بنایا ہے کہ کچھ بھی نیت لے کر ہمارے پاس آ جاؤ, ہمارا ماحول ایسا ہے کہ اس ماحول میں تبدیل ہو جاؤ. ارے سمجھ رہے بات کو نہیں سمجھ. عمیر ابن وہب مکہ مکرمہ سے چلے گئے. اب تم میرا قرض ادا کر دو, میں مدینہ منورہ جا رہا ہوں. جیسے ہی مدینہ منورہ پہنچے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو پکڑ لیا, ہاتھ میں ان کی تلوار اللہ کے رسول کے پاس لے کر آئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عمیر ابن وہب کو بلایا, اے عمیر آؤ ہمارے قریب آؤ. اے عمر چھوڑ دو عمیر کو, قریب لا کر بٹھائے. عمیر کیسے آنا ہوا ہے؟ یا رسول اللہ میں تو اپنے رشتے داروں سے ملنے کے واسطے آیا ہوں. اے عمیر تلوار کیوں لے کر آئے ہو؟ یہ تلوار تو بہت بری چیز ہے, اس نے ہمارے آپ کے درمیان بڑی دوریاں پیدا کر دی. اے عمیر کعبے کے پردے کے پاس فلاں کافر سے کیا وعدہ کر کے آئے تھے؟ فوراً کہنے لگے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. میں آپ سے کیا عرض کروں؟ ہمارا حضرت فرماتے ہیں کہ آج مسلمان میدان دعوت میں انفرادی دعوت دینے کو تیار نہیں ہے, میدان دعوت میں دین کی بات پہنچانے کو تیار نہیں. حضرات صحابہ رضی اللہ مجمعین کے اوپر ایسا دین کا غلبہ تھا, ایسی دین کی فکر تھی کہ وہ میدان جنگ میں, میدان قتال میں بھی انفرادی دعوت دی. ایک طرف جراجہ کا گھوڑا ہے, ایک طرف خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھوڑا ہے. خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ جراجہ سے کہہ رہے, اے جراجہ اگر تم نجات کا کلمہ پڑھ لیتے تو تمہیں بھی نجات مل جاتی. ایسے دونوں کے گھوڑے بھی گلے ملے ہوئے ہیں. محترم یہ سب سے بنیادی چیز ہے جو روزانہ کی ہماری غذا ہے, روزانہ کی ہماری فکر ہے, روزانہ کی ہماری محنت ہے کہ ایک فرد کے پاس جا کر ایسی محنت اللہ کے رضا خود چل کر جائے گا. واصل ابن اسقا کہتے ہیں کہ میں جس وقت مدینہ منورہ میں آیا, مسجد نبوی کے اندر میں سب سے پیچھے صف کے اندر میں آیا تو سب مسجد کے اندر موجود تھے, نماز پڑھنے کی, نماز شریف ہو, نماز کا سلام پھیرتے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک نیا آدمی میری مسجد کے اندر آیا ہے. اس نئے آدمی کی طرف اللہ کے رسول خود چل کر گئے. نئے آدمی کی طرف اللہ کے رسول خود چل کر گئے. مسجد میں حملہ موجود ہے, ذمہ دار موجود ہے, صحابہ موجود ہیں. یہ تم فلاں دیکھ لو, یہ خود جا رہے ہیں اللہ. اے واصلہ کیسے آنا ہوا ہے؟ یا رسول اللہ بات کو قبول کرنے کے لیے آیا ہوں. اے واصلہ تمہارا آنا بے حد مبارک ہو. اے واصلہ ذرا بتاؤ تو صحیح کون سی ہجرت کرو گے؟ یا رسول اللہ کون سی ہجرت افضل ہے؟ یہ ایک نئے آدمی کی تشکیل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کرنے خود لے کر بیٹھے ہوئے. محترم دوستو ان باتوں کو دل کے اوپر لیجیے اچھی طریقے سے. یہ ایمان کے حلقے, یہ تعلیم کے حلقے, یہ فرشتوں کے پروں میں جا کر بٹھانا ہے اور ان فرشتوں کے پروں سے تبدیلی آتی ہے. ابھی ہماری تحریر سے دیکھی روایت کے اوپر وہ اپنے سقیف کی آمد امام مسند احمد نے نقل کیا ہے, امام ابو داؤد نے نقل کیا ہے اس روایت کو. یہ اللہ اکبر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وفد سقیف آئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مسجد کے اندر ٹھہرایا. انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہم قوم انجار, صحابہ نے کہا ناپاک قوم مسجد میں کیسے رہے؟ روایت کے اندر لکھا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ
اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ مسجد میں رہ کر نماز پڑھنے والوں کی نمازوں کو دیکھے گی، قرآن ایک روایت میں قرآن پڑھنے والے کے قرآنوں کو سنے گی، اللہ ان کے دلوں کو نرم کر دے۔ ہاں ان سب دلوں کو جو بات کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھے ان کو نمازیں دکھائی جا رہی ہیں، انہیں قرآن سنایا جا رہا ہے، اور آج سطح گرتے آ گئی ہے۔ مسلمان کو نماز دکھانے کے لیے تیار نہیں ہے، مسلمان کو قرآن سنانے کے لیے تیار نہیں ہے، مسلمان کو دین کی دو باتوں کے لیے جمع کرنے کے واسطے تیار نہیں ہے۔ آ کر کہہ رہے تھے ہم نمازیں نہیں پڑھیں گے، ہم روزے نہیں رکھیں گے، ہم زکات ادا نہیں کریں گے، یہ اپنی مرضی کا دین چاہتے تھے، اپنی مرضی کا، اللہ ہمیں معاف فرمائے، جیسے اس زمانے میں بعض مسلمان اپنی مرضی کا دین چاہتے ہیں۔ یہ ہمارے سے لباس کو مت کہیے، ہم اپنی مرضی کا لباس پہنیں گے، ہمیں چہرے کو مت کہیے، ہم اپنی مرضی کا چہرہ رکھیں گے، ہمیں نمازوں کو مت کہیے، ہم اپنی مرضی کی نمازیں پڑھیں گے، ہماری اپنی مرضی کا اللہ معاف فرمائے، جیسے مرضی کا کھانا ہے ایسے مرضی کا دین ہے۔ آج مجھے پسند نہیں آ رہا کھانا، آج اس کو کرنے کو بھی نہیں چاہتا۔ دوستو امام غزالی علیہ رحمۃ نے اس بات کو نقل کیا ہے کہ 10 چیزوں کے مجموعے کا نام دین ہے، جس کے اندر نماز بھی ہے، روزہ بھی ہے، حج بھی ہے، زکات بھی ہے، امر بالمعروف نہی عن المنکر ہے، سنتوں پر عمل ہے، اس طرح کی